الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ماہ رمضان کو ماہ قرآن بھی کہا جاتا ہے. وجہ ماہ رمضان کی فضیلت اسی قرآن کی وجہ سے تسلیم کی گئی. قرآن مجید میں صرف رمضان کے مہینے کا نام آیا ہے، ورنہ 11 مہینوں کا نام قرآن میں نہیں ہے. اور وہ نام بھی قرآن کے ساتھ ہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. پوری دنیا رمضان کی فضیلت کو تسلیم کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں رمضان کی آمد پر قرآن مقدس سے مسلمانوں کا رشتہ جذباتی طور سے بڑھ جاتا ہے. ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے، جذباتی رشتہ ہے یہ سال بھر کے لیے. لیکن رمضان کے مہینے میں یہ رشتہ مضبوط زیادہ ہوتا ہے اور جذباتیت کا انسان شکار ہو کر کے قرآن مقدس کے ساتھ والہانہ الفت و لگاؤ کا اظہار بھی کرتا ہے. الحمدللہ. ادھر حقیقت اس سے رہی صحیح دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کو قرآن مقدس سے جو تعلق ہے اس کے اظہار کی ایک علامت ہے اور ایک نشانی ہے. جس طرح رمضان کی فضیلت کو قرآن مقدس سے تسلیم کیا گیا، اسی انداز سے جن جن چیزوں کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑ جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں، مسلمانوں کی نگاہ میں، بلکہ عام انسانوں کی نگاہ میں اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید نے کہا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن مجید ہے، مجد و شرافت والا قرآن ہے، جو خود شریف ہے، جو مجد و شرافت والا ہے، بزرگی والا ہے. تو جن جن چیزوں کا رشتہ قرآن سے جڑتا ہے وہ ساری چیزیں مجد و شرافت والی بن جاتی ہیں. یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی کہ عام طور سے انسان قرآن کاغذ میں لکھا ہوا پڑھتا ہے. کاغذ تو کاغذ ہوتا ہے، اس میں انسان بہت سارے کام کی چیزوں کو لکھتا ہے، گالی گلوچ بھی لکھتا ہے، شعر و شاعری بھی کرتا ہے، غزل بھی لکھتا ہے، لو لیٹر بھی لکھتا ہے، دشمنی کے خط بھی بھیجتا ہے. یہ سارا کام کاغذ سے ہوتا ہے. لیکن جس کاغذ پر قرآن لکھا ہوا ہو یا قرآن کی زبان لکھی ہوئی ہو تو عام طور سے اس کاغذ کے ساتھ انسان کا برتاؤ کچھ اور ہو جاتا ہے. بلکہ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے شرابی ہو، کبابی ہو، نشے میں دھت ہو، اس انسان کی نگاہ میں وہ کاغذ پڑھتا ہے جس میں عربی کے کچھ جملے لکھے ہوتے ہیں، وہ اسے اٹھاتا ہے اور اپنے عقیدہ اور نظریے کے مطابق کچھ چومتا ہے، کچھ سب آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اس کے بعد اونچی جگہ پہ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن کی زبان لکھی. اسی انداز سے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پر ایک غلاف چڑھا ہوا رہتا ہے. ایک عقیدے کی درستگی کر لیجئے. عام طور سے لوگ اسے کہتے ہیں جزدان. جزدان یہ ایران سے آیا ہوا لفظ ہے، یہ شیعوں کی طرف سے دیا ہوا لفظ ہے. یہ قرآن مقدس کو یہ مکمل قرآن مانتے نہیں ہیں، 40 پارہ کو قرآن مانتے ہیں. ابھی آپ کے پاس 30 پارہ قرآن ہے، اس لیے 30 جز ہے اسے مانتے ہیں، 30 حصے مانتے ہیں، اس لیے اس کو جزدان بولتے ہیں. اس لیے اہل ایمان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں جو غلاف چڑھتا ہے اسے جزدان نہ کہا جائے، اسے قرآن کا غلاف کہیے، غلاف قرآن کہیے. جزدان کہنے سے اس عقیدے کی خرابی اس میں شامل ہوتی ہے. یہ قرآن مکمل نہیں ہے. 30 پارہ ہمارے پاس ہے، 10 پارہ امام غائب ہے، لے کے غائب ہو چکے ہیں، پھر وہ لے کے آئیں گے.
اس عقیدے کی خرابی کی تردید کے لیے ہمیں جزدان کہنے کے بجائے غلاف قرآن کہنا چاہیے۔ عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بے توجہی کے نتیجے میں قرآن الماری کے سب سے اونچا حصہ پہ رکھا رہتا ہے اور مہینوں اسے کھولنے کی ہمت، یہ کھولنے کی طاقت، یہ کھولنے کی صلاحیت، یہ کھولنے کی توفیق نہ ملنے کے نتیجے میں اس غلاف پہ گرد و غبار اٹا ہوا ہوتا ہے۔ ایک انسان نہاتا دھوتا غسل کرتا ہے، اچھا کپڑا زیب تن کرتا ہے، یا تو کسی کے مرنے کے موقع پہ ہو یا کسی خوشی کے موقع پر ہو یا دکان مکان کی کار کے برکت کے موقع پر ہو، اسے نکالتا ہے تو نکالنے کے بعد اس قرآن کے غلاف کے ساتھ بے حرمتی کا برتاؤ نہیں کرتا ہے، بلکہ اسے جتنا بھی میلا کچیلا رہے، آپ جتنا بھی دھوا کپڑا پہن کے رہے، اسے آسانی سے اتارتے ہیں اور اس کے اندر غلاف پر اگر گرد و غبار پڑا ہوا بھی ہے پھر بھی اس کو اچھے انداز میں رکھتے، پھینکتے نہیں ہیں۔ اب کا کپڑا میلا ہو جائے گا پھینک دیتے ہیں، لیکن قرآن سے اس کپڑے کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، میلا کچیلا بنا ہوا ہے، آپ کی بے ادب میں یا آپ کی عدم توجہی کے نتیجے میں پھر بھی اسے آپ ادب و احترام کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کپڑے کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ پہ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی انسان رحل استعمال کرتا ہے، پلاسٹک کا ہوگا یا لکڑی کا ہوگا، دیکھ تماشا پلاسٹک کا، بہت ساری چیزیں بن چکی ہیں، بہت ساری چیزوں میں پلاسٹک اور لکڑی کا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کوئی انسان کھڑاؤن بناتا ہے، جوتے چپل بھی بناتا ہے، چپل رکھنے کے لیے وہ جگہ بھی بناتا ہے، بیڈ بھی بناتا ہے، بستر بناتا ہے، لیکن جس لکڑی کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑتا ہے، آپ جانتے ہیں جہاں قرآن رہتا ہے وہیں رحل رہتا ہے۔ کیوں؟ کہ قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ بے جان چیزوں کا رشتہ قرآن سے جڑنے کے نتیجے میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ اسی لیے ہوا، اس میں قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات اسی لیے قرار پائی، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار، خاتم الانبیاء والمرسلین کا مقام اس لیے دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب، اللہ کا آخری کلام، آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا ہے۔ مطلب کیا ہوگا؟ جن جن چیزوں کا رشتہ قرآن مقدس سے جڑا ہے، انسان کی نگاہ میں بھی، اللہ کی نگاہ میں بھی اس کا درجہ بڑھ گیا۔ اب غور کیجئے، عملی طور سے بھی اگر آپ دیکھیں گے، رمضان کے مہینے میں خاص طور سے یہ مشاہدہ ہوتا ہے، معائنہ ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ آپ کے سامنے حافظ قرآن بن کر آتا ہے۔ وہ آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، پوتا بھی ہو سکتا ہے، پرپوتا بھی ہو سکتا ہے، ناتی اور پرناتی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ساہوکار ہیں، امیر ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، امیر اور کسی قسم کے حصے دار بھی ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن آپ کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کا حفظ نہیں ہے، تو آپ کرتے کیا؟ چھوٹا بچہ کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ نماز پڑھاتا ہے۔ اب اس کے اشارے آبرو پر آگے پیچھے آپ ہوتے ہیں، وہ کھڑا ہوا تو آپ کھڑے ہیں، وہ رکوع میں گئے تو رکوع میں، سجدہ میں گئے سجدہ میں، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، سلام پھیرا تو سلام پھیر دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کی سینے میں قرآن ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، نشانیاں ہیں جو اہل علم کے سینے میں محفوظ ہیں۔ اب اگر اس کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہے تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہے، اسی لوح محفوظ میں قرآن مجید بھی محفوظ ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس یہ ڈپلیکیٹ ہے، نقلی ہے، اصلی قرآن نہیں ہے۔ اصلی مطلب نقلی مطلب جعلی والا نقلی نہیں، یہ نقل کیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس سے کاپی کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نقل ہمارے پاس ہے، فوٹو اسٹیٹ آپ کے پاس ہے، یہ زیروکس کیا ہوا آپ کے پاس ہے، اس کو اتار کے لا کے دیا آپ کے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے۔ تو آسمان پر یا ساتوں آسمان کے اوپر قرآن کی حفاظت کے لیے لوح محفوظ رکھا ہے، پھر وہاں سے دیا تو جبریل امین علیہ السلام کو دیا گیا، انہوں نے اسے محفوظ کیا۔ جبریل امین نے محمد الرسول اللہ رسول امین کو دیا، انہوں نے بھی انہیں محفوظ رکھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں تو محفوظ رکھا ہی رکھا، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت کو تیار کی جو حافظوں کی جماعت ہوئی، پھر ایک کاتبین وحی کی جماعت تیار کی جنہوں نے قرآن مقدس کی آیتوں کو لکھا۔ تو وہ سلسلہ جو حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا،
جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ حافظ قرآن کے سینوں میں قرآن مجید کو اللہ نے جمع کرا دیا. گویا اس دنیا میں حافظ قرآن دنیا میں دنیاوی اعتبار سے قرآن کے لیے لوح محفوظ ہے، وہ آسمانی لوح محفوظ تو وہاں جس میں درج ہے. اس نقلی قرآن کے لیے اس ڈبلیے یہ جو اس کا لکھا ہوا قرآن جس کو ہم نے وہاں سے نقل کر کے لایا ہے، اس نقلی قرآن کو یاد کرنے کے لیے، سینے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے حفاظ کرام کے سینوں کو چنا ہے. ادھر حقیقت ان کا سینہ گنجین رحمت ہے، یہ اللہ کے فرمان کے لیے گنجینہ اور خزانہ کی جگہ ہے. اس مناسبت سے جس طرح ان تمام چیزوں کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہیں، اسی طرح ہمیں حافظ قرآن کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے، ان کی تعظیم و تکریم بجانا آنا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نظر انتخاب کہ جس کے نتیجے میں ان کو چنا گیا، اور ان حافظ قرآن نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو جمع کیا. کل قیامت کے دن حافظوں کے سر پہ وقار کا تاج رکھا جائے گا، احترام کا تاج اور پگڑی پہنایا جائے گا، اور پھر ان کے والدین کو، ان کے ماں باپ کو جنت کے جوڑے جو حسن و جمال کے کپڑے پہنائے جائیں گے. دنیا کی ساری چیزیں اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی. ادھر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے حفاظ کرام کے ساتھ. میں گزارش کرتا ہوں کہ خود بھی قرآن مقدس کو یاد کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ یہ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. گویا اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنے والے آپ بنیں گے. اور اگر ہمارا قرآن مقدس سے رشتہ کچھ کمزور پڑا، بات ختم اسی پر ہوتی ہے. یاد رکھیے گا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان جہنم میں جل کن کے کوئلہ بن چکا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر دی، قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، حفاظ اور علماء بھی شفاعت کریں گے، بہت سے نیک لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کرنے کا اختیار دے گا. لیکن باضابطہ اس کے لیے حد بندی کی جائے گی، فلاں جگہ کیجیے اور فلاں حد تک کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جس کو مل گئی، وہ جہنم میں جل بھن کے کباب بن چکا ہوگا، کوئلہ بن چکا ہوگا، اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے. یہ عقیدہ ہے، انسان اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے اور خوش ہونے کی بات کی. لیکن وہی ایک عقیدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس پر رونا چاہیے کہ اگر کسی بد نصیب انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کر دی، وہ اگر جنت میں نہیں گیا، جنت کے دروازہ تک پہنچ گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت اس کو مل گئی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی گئی، پھر وہ انسان جنت میں جا نہیں سکے گا. عقیدہ یاد رکھیے گا، اگر شفاعت کیا تو جہنم سے نکال دیا جائے، اور اگر شکایت کیا تو جنت میں گھسنے نہیں دیا جائے. کس کے خلاف شکایت کریں گے؟ اسی کو قرآن مقدس نے کہا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اللہ اے میرے رب، یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم نے قرآن کو کتنا پکڑا ہے اور کتنا چھوڑا ہے، گریبان چھا کے فیصلہ کر لیجیے. سال بھر قرآن مقدس سے ہمارا رشتہ ہی نہیں رہتا ہے. کسی کے حیات موت کا مسئلہ آیا، مرنے کی باری آتی ہے، روح نہیں نکلتی ہے، بلاؤ کسی حافظ قرآن کو، وہ قرآن مقدس کی سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اس کی روح نکل جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن روح ڈالنے کے لیے آیا تھا، امت مسلمہ قرآن روح نکالنے کے لیے پڑھا کرتی. کہیں تو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن اجتماعی شکل میں سورہ یاسین پڑھی جاتی. کیا اجتماعی ملت کی اور امت کی اجتماعی روح نکالنے کا ارادہ ہے؟ ایسا بھی ہوتا. تو دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کی باری آتی ہے تو انسان تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے. اب نیا گھر لیا کہ نیا مکان لیا کہ نیا دکان لیا کہ نیا آفس شروع کیا، لاؤ مدرسے کچھ بچوں کو اور کچھ لوگوں کو لے کے آؤ، 2-4 گھنٹے میں لپٹ سپٹ کر کے پورا قرآن ختم کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں گے. وہ نذرانہ بھی لے کے چلے آئیں گے اور دل کو بہلانے کو خالی بھی خیال اچھا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پڑھ دیا گیا، خیر و برکت سے خالی تو نہیں جائے. یاد رکھیے گا، اس طرح قرآن مقدس کو پڑھنا پڑھوانا در حقیقت قرآن پہ ظلم کرنا ہے. نہیں پڑھا سکتے آپ قرآن، خود پڑھیے، اپنا گھر میں خود پڑھیے، اپنا دکان میں خود پڑھیے، اپنا مکان میں خود پڑھیے. اب قرآن پڑھیے الحمدللہ، کوئی منع نہیں کرتا ہے.
لیکن اس کے لیے کسی حافظ قرآن کو لائیے اور باضابطہ ایک ٹولی کو لائیے، اس کے لیے فکس کیے اتنے پیسے چاہیے اور اس قسم کے کھانے بھی ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کی دکان و مکان کے لیے دعا کی جائے گی۔ یاد رکھیے گا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ان بیچاروں کی نیت تھی وہاں جائیں گے نذرانے ملیں گے، وہاں جائیں گے کھانے پینے ملیں گے، وہ چیزیں تو ان کو مل گئی، آپ کو خیر برکت کہاں سے ملے گی؟ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھٹ پٹ پڑا تو 3 گھنٹے میں 30 12 لپیٹ دیا، اگر گرفت ہوئی پکڑ لیا گیا، ایسے کیسے ہو گیا؟ ہم پہلے سے پڑھ کے رکھے ہوئے تو اس میں شامل کر دیا۔ حول ولا قوت الا باللہ، یہ تجربات ہے، یہ الٹی پلٹی ہوا میں اڑتی بات نہیں ہے، یہ تجربات کی دنیا کی بات بتاتا۔ بہرحال تو دکان و مکان کی خیر برکت کے لیے اس طرح پڑھنے پڑھانے کا دستور غلط ہے۔ آپ خود پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، قرآن کو ترتیب سے پڑھیے۔ بہت سے لوگ قرآن کچھ آیتوں کو مخصوص کر لیتے ہیں، کچھ صورتوں کو مخصوص کر لیتے ہیں۔ جن صورتوں کے مخصوص انداز میں پڑھنے کی روایتیں اگر موجود ہے الحمدللہ پڑھیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بطور خاص اس کا اہتمام کیجیے کہ قرآن مقدس کو ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک روزانہ کچھ کچھ پڑھیں گے، 1 مہینہ ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا۔ اب تمہارے میں مہینہ عام طور سے 30 دن کا ہوتا ہے، قرآن میں 30 پارے اسی لیے رکھے گئے کہ روزانہ 1 پارہ پڑھیے، مہینہ میں ختم ہو جائے گا، 12 ختم آپ کا ویسے ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور قرآن مقدس کے ساتھ ہر سال رمضان کے مہینے تک جتنا قرآن اتر چکا ہوتا تھا اتنا قرآن اب جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور جبریل علیہ السلام سے آپ سنتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں دور کرنا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سے پہلے جو رمضان آیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، یعنی 2 بار حضرت جبریل کو آپ نے سنایا ہے اور 2 بار جبریل نے آپ کو سنایا۔ کیوں ایسا کیا پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں سے کچھ رہ نہ جائے۔ جو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے قریب میں لوح محفوظ میں محفوظ رکھا ہے اور جبریل امین کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر کو اتارا ہے، تو حضرت جبریل پڑھ کے سنائے اور محمد الرسول اللہ پڑھ کے سنائے، دونوں ٹیلی کریں گے، دونوں برابر برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں حافظوں کی جماعت تیار ہوتی ہے، اور تراویح کی نماز میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے کم قرآن مکمل سن بھی لیں گے اور حافظ قرآن مکمل قرآن پڑھ بھی لیں گے اور پڑھا بھی دیں گے۔ لیکن آج بھی چلا ہوا ہے، پورا قرآن ختم کرنا تو ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں سمجھتا ہے، سمجھا؟ لیکن اگر اس طرح ختم نہ کرنے کا رواج ہو جائے گا تو حفاظ قرآن کے سینوں سے قرآن مقدس محو بھی ہو سکتا ہے، اسے مٹ بھی سکتا ہے، بھول بھی سکتا ہے۔ اس کو یاد کرنے کرانے کے لیے، یاد رکھنے رکھانے کے لیے ایک دستور نکالا گیا، ایک طریقہ بتلایا گیا، اور حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت ابی ابن کعب کو نماز پڑھانے کے لیے، جو تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے متعین کیا، تو سب سے اچھے قاری تھے، سب سے اچھے حافظ تھے۔ وجہ اس کی بتائی جاتی ہے کہ مکمل قرآن وہ آرام سے پڑھ سکتے تھے۔ بہرحال یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آخری ہماری کتاب ہے، جو دنیا کی تقدیر کو سنوارنے والی کتاب ہے۔ اگر ہم قرآن کے ساتھ اچھا رشتہ جوڑتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کرے گا، اور اگر ہمارا رشتہ سے جڑتا نہیں ہے تو ہم دنیا بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکایت سے دوچار ہو جائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار میں تاریخ قرآن ہو کر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، ائمہ وغیرہ یہ جو بڑے گزرے ہیں وہ کامیابی کی منازل کو کیوں طے کیے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم جو ذلت و خواری سے دوچار وجہ کیا ہے؟ اور ہم خار میں تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے تو ذلت و خواری ہماری تقدیر بنا دی گئی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پھر عزت رفتہ کو واپس لے آئے، جو کھوئی ہوئی ہماری عظمت ہے اسے بلا لیا جائے، جو ذلت و خواری ہماری مقدر بنا دی اسے دور کر دیا جائے، اور ہماری عزت و احترام کو بڑھا دیا جائے، تو قرآن مقدس کے ساتھ ہمارا رشتہ جڑا رہنا چاہیے، سال بھر جڑا رہنا چاہیے، ہر مہینہ جڑا رہنا چاہیے، ہر ہفتہ جڑا رہنا چاہیے، ہر دن جڑا رہنا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ جڑا رہنا چاہیے کہ ہم قرآن مقدس سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں۔ مگر اس لگاؤ کی صورت کیا ہے؟ عموماً دیکھا جاتا اگر کسی غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کر دی اس کی تو خیر نہیں ہے، اس کو جلا دیں گے، اس کے گھر جلا دیں گے، اس کے مکان جلا دیں گے، اس کی عزت و آبرو لوٹ لیں گے، سب روا کر دیں گے۔ آپ کیوں؟ کہ قرآن کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا ہے۔ اور ہم قرآن مقدس کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، کیڑوں سے اسے کھلواتے ہیں، چٹواتے ہیں، دیمک اس میں لگوا دیتے ہیں،
اور نتیجے کے طور پہ قرآن کی ذلت و خواری کا نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. آخر ہمارے گھر میں کون آگ لگائے گا؟ آخر کون ہم سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں بھائی، ہم بھی تو انسان ہیں. اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو غلطی کے نتیجے میں سزا ان کو بھگتنا پڑتا ہے. اور اپنے گھر میں عزت و احترام کے ساتھ قرآن جلاتے ہیں اور قرآن میں دیمک لگاتے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. آخر ہمارا حساب کون لے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے واسطے جس قرآن کو آپ نے سنا ہے، جس قرآن کو آپ نے پڑھا ہے، ایک معمول بنا لیجئے کہ ہمیشہ قرآن سے رشتہ جوڑ کے رکھیں گے، پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، سمجھائیں گے بھی، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کے لیے کتنا ضبط اٹھایا، کتنی تکلیف برداشت کی، کتنا مار کھایا، گالی گلوچ کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا بدن لہو لہان ہوا. مقدس ترین مقامات، دنیا کے سب سے بہترین جگہ مکہ المکرمہ کو خیر بات کہنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، صرف اسی لیے کہ قرآن مقدس کی تبلیغ کرتے تو لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، اچھا لگے نہ لگے آپ کا کام ہے قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا. آپ قرآن پر ایمان لائیے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن پہ عمل کیجیے اور قرآن کی دعوت کو عام کر دیجیے. یہ ہمارا آپ کا کام ہے. برادران وطن کے سامنے ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پہنچایا، یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور جو لوگ صدق دل سے قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ اسے گلے لگاتے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. مسلمانوں کی دینی ذمہ داری بنتی ہے قرآن کو پڑھنا بھی، سمجھنا بھی، ایمان لانا، عمل کرنا اور دنیا والوں کے ساتھ اس کے پیغام کو پہنچا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہم جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق فراہم فرمائے. ایک خوشخبری، ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. تقریباً 22 سال پہلے 2000 میں یہاں پر درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا. الحمدللہ اس علاقے کی 2 مسجدوں میں میرا درس قرآن ہوتا تھا، غلام رسول مسجد میں اور اردار مسجد میں. ان دونوں مسجدوں میں درس قرآن ہوا، کہیں 6.5 سال، کہیں 7 سال. بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہمارے مسلک کے علماء درس قرآن دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کو موقع دیجیے. ہم نے کہا کہ میرا مقصد میں کامیابی مل گئی. ہم تو یہ چاہتے تھے قرآن مقدس کے درس چلے، اگر عالم دینے کے لیے تیار ہے الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ بہانہ تھا قرآن مقدس کو بند کرنے کے لیے. عرضدار 7 سال چلا اور پھر اس کے بعد 6.5 سال غلام رسول مسجد میں چلا. اس مسجد میں ہم پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا. یہ اشفاق بھائی کی کوشش کے نتیجے میں وہاں درس ماشاءاللہ ہوا. اور پھر اس کے بعد جب بند کرنے کی نوبت ہے انہوں نے کہا پھر ہم ٹوپی اتار کے وہی راستہ لے لیں. خیر ماشاءاللہ چلا، درس چلا، تقریباً 6.5 سال وہاں درس چلا الحمدللہ. ان دونوں مسجدوں میں درس کے نتیجے میں کچھ لوگ تیار ہوئے. پھر اس کے بعد جب بند ہوا اس شادی ہال کے، برات ہال کے ذمہ دار جناب یوسف صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے باضابطہ اسے اپنا آفر پیش کیا. اس میں کوشش تھی ہمارے افضل بھائی کی. انہوں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں باضابطہ درس چل رہا تھا اور سب طرف سے بند ہو گیا ہے، کیا صورت نکالیں؟ انہوں نے کہا میری جگہ خالی ہے، یہاں درس شروع کیجیے. ہم نے کہا ان سے یہاں درس کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی بکنگ بند ہو جائے گی. انہوں نے اپنی زبان میں کچھ بولتے ہوئے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا، پھر ہم بعد مسجد ہی بنا دیں گے. الحمدللہ وہ چیز جاری و ساری ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ثابت قدم رکھا، برقرار رہے وہ. اور بہت سارے جھٹکے ان کو لگے، ادھر ادھر سے بہت ساری چیزیں سننے کو ملی، لیکن انہوں نے جو ٹھان لیا وہ ٹھان لیا. باضابطہ ماشاءاللہ درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد کئی سالوں تک درس چلا. 2000 اس کے بعد نماز بھی شروع ہو گئی. 2006 میں جب ہماری یہاں مارکوس لین کی مسجد شہید کر کے اثر نو تعمیر ہونے کی بات ہوئی، اس موقع پر جتنے مسلیان ہمارے تھے، ہم ظاہر سی بات ہے ان کو نماز جمعہ کے لیے بلا نہیں سکتے تھے. اس وقت میں راجہ بدار مسجد میں جمعہ شروع ہوئی، بلغام میں جمعہ شروع کیا، پھر یہاں جمعہ شروع کیا. وجہ کیا تھی کہ بھائی یہ سارے مقتدی ہمارے پاس پہنچتے تھے، ان مقتدیوں کی جگہ کہاں ملے گی؟ اس موقع پر پھر یہاں جمعہ شروع ہوئی. الحمدللہ آج تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز بھی ہو رہی ہے، 5 وقتہ نماز بھی ہو رہی ہے، شب قدر کا اہتمام بھی ہو رہا ہے. یقیناً صاحب خانہ کو اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا. اور جن جن لوگوں کی محنت، مجاہدہ، مشقت، مشورہ، قربانیاں شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھی ضرور انہیں عطا فرمائے گا. یہ بھی آپ کو معلوم رہنا چاہیے. اس علاقے میں جتنے بھی کتاب و سنت سے لوگ وابستہ ہوئے ہیں
اس کی سب سے بنیادی وجہ، بنیادی مرکزی جگہ یہی ہے جنہیں دار ارقم کا مقام دیا جا سکتا ہے کہ جہاں سب طرف سے مخالفتیں ہو رہی تھی، الحمدللہ اس سرزمین سے، اس جگہ سے اور اس مکان سے دعوت و تبلیغ کا وہ طریقہ اٹھا کہ نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں یہ صرف سینکڑوں کی بات نہیں ہے، ایک بنیاد پڑی ہے۔ اب محمدی مسیح چلے آئے، یہاں کے تیار کردہ افراد ہیں، بلغہ والے یہاں کے تیار کردہ افراد ہیں، توحید والے یہاں کے تیار کردہ افراد ہیں، یہ پریڈ ہال یہی کے تیار کردہ افراد ہیں۔ کس چیز سے تیار ہوا؟ ہمارے سلفی کوئی اس میں دین نہیں ہے، یہ قرآن مقدس کا دین ہے۔ اس قرآن کے سلسلہ کو جاری رکھا گیا، درس کا سلسلہ جاری رہا، اور الحمدللہ اسی درس کے نتیجے میں سارا نظام چلتا رہا، اور آج بھی چل رہا ہے۔ آج بھی ہفتہ میں درس قرآن کے آتے ہیں، درس قرآن جاری و ساری ہے الحمدللہ۔ میری دعا رہے گی آپ لوگوں کے لیے بھی، سب کے لیے خوشخبری کی بات بھی، اور ساتھ ساتھ ان بزرگوں کے لیے دعا خصوصی کرنے کی ضرورت ہے جن کی قربانیاں شامل ہیں۔ قاری سعودت صاحب، ان کو صرف کتاب و سنت کے دامن سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں 2 مسجدوں کی امامت چھینی گئی، بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، اس سے بعد قدمی کا بدلہ انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ ان تمام بزرگوں کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے حیات اچھی انداز میں زندگی گزرے، اس کی لیے دعا چاہیے، صحت و تندرستی کی دعا چاہیے، صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی دعا کر لیے۔ حضرت حسن، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور طریقہ تھا، جب وہ قرآن ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ختم قرآن کے موقع پر اجتماعی شکل میں دعا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کی توفیق بھی دے اور قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، جو قرآن پڑھا گیا، جو قرآن سنا گیا، اس پڑھنے میں اور سننے میں کسی قسم کی لغزش، غلطی، کوتاہی جان بوجھ کر یا انجانے میں ہوئی، تو اپنے فضل و کرم سے اسے درگزر فرما دے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمیں تو نے عطا فرمایا ہے، اس کے خیر و برکت سے دامن کو بھرنے کی توفیق ارزانی نصیب عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو ہمارے درمیان بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ اے اللہ، جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے اللہ، دینی دنیاوی اعتبار سے جو بھی پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام کے ہر جائز مراد کو پوری فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ دعا کی درخواست کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے لیکن کہہ نہیں پائے، الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کے دل میں اٹھنے والے جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کی حق میں ان کے دعاؤں کو قبول فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ اپنے لیے، اپنے بہن بیٹیوں کے رشتہ کے لیے پریشان ہیں، الہی انہیں مناسب رشتہ عطا فرما کر ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو لوگ شادی شدہ رشتے سے جڑ چکے ہیں اور صاحب اولاد ابھی تک نہیں ہوئے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اور اے اللہ، جو لوگ اپنے بچے، بیٹے، بیٹیوں کی بے راہ روی کی شکایت کرتے ہیں اور اس سے پریشانی مبتلا ہے، اے اللہ ان کے بچے اور بچیوں کو ان کی نگاہوں کا، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا کر ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے حق میں ان تمام جائز خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ، جس جگہ ہم بیٹھ کر ابھی ختم قرآن کیے، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، دعا میں مشغول ہے، اس صاحب خانہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، اس جگہ درس قرآن کے لیے یا نماز کے لیے یا دیگر دینی پروگرام کے لیے جن جن لوگوں کی قربانیاں اور کوششیں شامل ہیں، الہی چاہے وہ زندہ ہو چاہے دنیا سے جا چکے ہوں، الہی ان کی کوششوں کو بار آور فرما دے، انہیں صحیح چیز کی عمل کرنے کی توفیق دے دے، ان کی مغفرت فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کر دے، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ
باقی مادہ زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو روشن و منور کر دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کا خاتمہ قرآن مجید کے ذریعے سے کر دے۔ اے اللہ گمراہی کے بادل ہر طرف چھائے ہوئے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے قرآنی انوار و تجلیات کے ذریعے سے ظلمات اور تاریکیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قرآنی دعوت کو عام کرنے کی توفیق فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ بھی قرآن سے دور ہیں انہیں قرآن سے قریب کر دے۔ اے اللہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جو لوگ پڑھتے سمجھتے ہیں انہیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اور اے اللہ جو یہ سارے کام کرتے ہیں انہیں قرآن مقدس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جو لوگ بھی اس دعوتی کام سے جڑے ہوئے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام تر اچھی خواہشات کی تکمیل فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تیرے بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ اے اللہ ہمارے حسنات کو قبول فرما دے۔ اے اللہ ہماری صحت کی خرابی کو شفا یابی میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ ہماری پریشانی کو خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ جو پریشان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے رمضان کے مبارک مہینے میں اس کے فیوض و برکات سے پورے طور سے فیض یابی کی توفیق اردانی نصیب عطا فرما دے۔ اے اللہ قرآن مجید میں جو ہم سے بھول ہوئی ہے، جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، سننے میں یا سنانے میں عدم توجہی کا شکار ہو گئے ہو، کبھی نیند آ گئی ہو، کبھی بے توجہی کر دے، اللہ ان تمام تر لغزشوں کو تم معاف فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کا رشتہ قرآن مجید سے کمزور پڑا ہوا ہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے مضبوط بنا دے۔ اے اللہ جس طرح قرآن کی تعظیم و تکریم تیری نگاہ میں مسلم ہے، اے اللہ قرآن کے ساتھ ہمیں صاحب قرآن بنا کر ہماری بھی تعظیم و تکریم کو دنیا والوں کے سامنے عام کر دے۔ اے اللہ ذلت و خواری سے نکال دے۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا لے۔ اے اللہ پوری چاہت رکھنے والے کی پوری چاہت کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام تر سازشوں سے ہمیں بچائے رکھ۔ اے اللہ قرآن کی دعوت کو عام فرما دے۔ اے اللہ مسلم و غیر مسلم قرآن مقدس کی تعلیمات کو ان کے دلوں میں رچا بسا دے۔ اے اللہ قرآن مقدس کی تعلیمات کے ذریعے سے ان کی گمراہی کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تو امرزگار پروردگار، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہماری گناہوں اور خطاؤں کے نتیجے میں رودیاں ہماری تنگ ہو چکی ہے، اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری رودی کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری رودی کو کشادہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری ذہنیت کو صاف کر دے۔ اے اللہ برے چاہنے والے کی برائی سے بچا لے، بد نظری کرنے والے کی بد نظری سے بچا لے۔ اے اللہ حاسدوں کی حاسدانہ کارروائیوں سے ہمیں بچا لے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ان دشمنوں کے سینے پہ ہم تمہیں بٹھاتے ہیں اور ان کے تمام تر شر و فساد سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.